اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج ہم اپنے مومنین کی خدمت میں مکہ اور مدینہ یا مسجد الحرام یا مسجد النبوی سے متعلق کچھ مسائل کہ جو عام طور پر مبتلا مسائل شمار ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا امر، بعض اوقات مسجد الحرام کا کچھ حصہ نجس ہو جاتا ہے اور وہاں کی انتظامیہ نجاست کو زائل کرنے کے بعد، عین نجاست کو زائل کرنے کے بعد اس کے اوپر کپڑا وغیرہ پھیر دیتی ہے اور کپڑے سے اسے خشک کر لیتی ہے، ایسے کپڑے سے جس کے اندر جو ہے وہ پانی سے وہ تر ہوتا ہے کپڑا، اس سے وہ رطوبت جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے۔ تو واضح یہ بات ہے کہ اس طریقے سے ہمارے نزدیک یہ چیز پاک نہیں، وہ جگہ پاک نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح تو لوگوں کے چلنے سے جہاں زائرین یا حجاج یا طواف کرنے والے چلتے ہیں ان کے قدموں سے وہ رطوبت منتقل ہو کر مسجد الحرام یا مسجد نبوی کے دوسرے حصوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں، حالت اختیاری میں، کیا وہاں مسجد کے فرش کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے؟ اور اسی طریقے سے طواف کرنا، جب انسان طواف کر رہا ہو اور اس مقام پہ رطوبت ہو تو اس کے پاؤں پہ اگر وہ رطوبت لگ جائے تو کیا اس کا طواف درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ چونکہ جسم کا پاک ہونا جو ہے وہ نجاست سے ضروری ہے دوران طواف، تو کیا اس کا طواف درست ہوگا یا اسے دوبارہ طواف کرنا پڑے گا؟ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اس بات کا یقین حاصل کرنا کہ طواف کے دوران یا ویسے چلنے کے دوران قدموں کے ساتھ رطوبت یا وہ تری منتقل ہو کر مسجد کے دوسرے حصوں کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور مسجد کے دوسرے حصے بھی اس سے نجس ہو گئے ہیں، اس بات کا یقین اور علم حاصل کرنا یہ انتہائی نادر بات ہے۔ یقین نہیں ہوتا کہ قدموں کے ساتھ وہ تری دوسری طرف منتقل ہوئی ہے، لہٰذا اس مسئلے میں نہ تو شک کی پرواہ کی جائے بلکہ گمان بھی اگر ہے کہ وہ رطوبت دوسرے حصوں میں منتقل ہوئی ہے اور وہ جگہ نجس ہو گئی ہے دوسری جگہ، تو اس گمان اور اس شک کی پرواہ نہ کی جائے۔ مکہ اور مدینہ میں پانی پینے کے لیے جو واٹر کولر مختلف جگہ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان واٹر کولر سے کیا وضو کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اگر وہ واٹر کولر میں موجود پانی فقط پینے کے ساتھ مختص ہو تو اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی بندے نے مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے وہاں سے وضو کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو درست ہے اگر جہالت کی وجہ سے اس نے وضو کیا ہے تو۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں فرادہ نماز پڑھنا افضل ہے یا اپنی رہائش میں ہوٹل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اسی طریقے سے مسجد الحرام میں نماز پڑھنا افضل ہے یا طواف کرنا افضل ہے؟ چونکہ مسجد الحرام میں نماز بھی عبادت ہے اور طواف بھی عبادت ہے، تو ایسے افراد کے جو مکہ کے رہائشی نہیں ہیں ان کے لیے مسجد الحرام میں طواف کرنا مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ مسجد الحرام میں ایک انتہائی مہم اور مبتلا مسئلہ کہ مسجد نبوی میں، خاص طور پر مسجد نبوی میں یہ مسئلہ درپیش آتا ہے، کیا مسجد نبوی میں ایسی چیز کا استعمال کرنا جس کے اوپر سجدہ درست ہو، کیا یہ جائز ہے؟ مثلا سجدگاہ کا استعمال کرنا جائز ہے، یا اگر سجدگاہ اس کے پاس نہیں ہے تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ مسجد النبوی میں یا مسجد الحرام میں ایسی جگہ جا کے نماز پڑھے جہاں پہ اس کے لیے سجدہ کرنا درست ہو؟ مثال کے اوپر دو ستونوں کے درمیان جہاں سنگ مرمر لگا ہوتا ہے اور وہاں کارپٹ یا قالین بھی نہیں ہوتا تو وہاں سجدہ کرنا درست ہے، تو کیا ایسی چیز کا استعمال کرنا جس کے اوپر سجدہ درست ہو یا
ایسی جگہ منتقل ہو جانا، کارپٹ یا قالین سے منتقل ہو کر ایسی جگہ جا کے نماز پڑھنا جہاں پہ سنگ مرمر لگا ہوا ہو اور وہاں پہ سجدہ کرنا درست ہو، کیا یہ عمل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مسجد نبوی میں ایسی چیز کا استعمال کرنا جس کے اوپر ہمارے نزدیک سجدہ درست ہوتا ہے، اگر اس چیز کے استعمال سے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور اخوت کی فضا باقی نہ رہے، وحدت اسلامی باقی نہ رہے، اس کے اوپر حرف آئے وہ وحدت اسلامی کے منافی ہو، تو پھر ضروری ہے کہ تو پھر جو ہے وہ کارپٹ کے اوپر ہی سجدہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی جگہ منتقل ہو، کارپٹ اور قالین سے منتقل ہو کر ایک ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں پہ سنگ مرمر فرض کرے ہیں اور وہاں وہ سجدہ کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر ایسی چیز کا استعمال کرنا یا کارپٹ یا قالین سے منتقل ہو کہ دوسری جگہ مسجد کے حصے میں جانا وحدت اسلامی کے منافی ہو، تو پھر جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ وہیں پہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ کارپٹ یا قالین کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی جگہ منتقل ہونے میں کہ جہاں سجدہ کرنا درست ہے، وہاں پہ منتقل بھی وہ آسانی سے ہو سکتا ہے اور وحدت اسلامی کی بھی منافی نہیں ہو، تو پھر جو ہے وہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہیں جا اسی جگہ کو اختیار کرے کہ جہاں پہ وہ سجدہ ایسی جگہ پہ کر سکتا ہو کہ جو ہمارے نزدیک جہاں پہ سجدہ کرنا درست ہو۔ یہ وہ چوتھا نقطہ ہے۔ پانچواں پوائنٹ اور پانچواں مسئلہ جو مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں عام طور پر پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، جبکہ بعض عمومی مصالح اس بات کا تقاضا کرتی ہوں کہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، جیسے کہ مذہب کی توہین کا یہ بات اگر موجب بنے تو جو ہے وہ وہاں پہ نماز ان کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ اس کا حکم ہم اب مومنین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ افراد جو آغا سستانی کے مقلدین ہیں، آغا ان کے لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں منعقد ہونے والی جو نماز جماعت ہے اس میں شرکت کریں، نماز ان کے ساتھ پڑھیں، لیکن یعنی ان صفوں میں کھڑے رہیں، لیکن نماز انہیں اپنی پڑھنی ہوگی۔ اگر ممکن ہو تو وہ اخفات کے ساتھ پڑھیں، اگر ممکن نہیں ہے اخفات کے ساتھ بھی پڑھنا تو پھر دل میں وہ نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے اگر ضرورت یا تقیہ کی نوبت ہے تو وہ ہاتھ بھی باندھ سکتا ہے ان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے کارپٹ اور قالین کے اوپر ان کے ساتھ بضرورت تقیہ سجدہ کرنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے ان کے ساتھ۔ آغا خامنائی دام ظلہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ نماز نہ فقط جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں بلکہ جماعت کا اثر بھی مرتب ہوگا، یعنی جس طرح آپ ایک امامی شخص عادل امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، ویسے ہی جب آپ ان کی جماعت میں شرکت کریں گے تو آپ کو ویسے ہی اس جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ایک بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اگر نماز باجماعت وقت سے پہلے قائم کر دی جائے تو اس صورت میں پھر ان کے ساتھ نماز باجماعت جو ادا کی جائے گی وہ کافی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مومن وہاں پہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں جمعے کے دن جمعے میں شرکت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک ان کے ساتھ جمعے میں شرکت کرے، لیکن اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جمعے کے بعد نماز ظہر کو ادا کرے، ظہر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ چھٹا اور آخری امر وہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں مسافر کے احکام۔ مکہ اور مدینہ میں مسافر کے لیے اختیار ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے، چاہے وہ ایک دن بھی مکہ مدینہ میں ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز وہاں پہ قصر پڑھے یا پوری پڑھے۔ اب مکہ میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ قدیم مکہ ہو یا جدید مکہ ہو، جتنا بھی مکہ پھیل گیا ہے
اگر وہ مکہ کا اس کا شمار مکہ میں ہوتا ہے اور مدینہ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ اسے ان تمام جگہوں کے اوپر یہی حکم لاگو ہوگا کہ مکہ اور مدینہ دونوں میں نماز پڑھنے کا اسے اختیار ہے۔ یہ حکم مختص نہیں ہے مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں، بلکہ حتیٰ کہ اپنی ہوٹل میں بھی اگر وہ نماز قصر یا پوری پڑھنا چاہے تو اسے اختیار ہے۔ البتہ اس مسئلے کی تفصیل ہم نے وقوف عرفہ کے ذیل میں ذکر کچھ تفصیل عرض کی تھی کہ وہ افراد کے جو 10 دن مکہ میں قیام کر چکے ہوں ان کے لیے اگر وہ 10 دن قیام کرنے کے بعد مشاعر ثلاثہ عرفات، مینا اور مزدلفہ کی طرف منتقل ہوتے ہوں تو وہاں پہ چونکہ آنے جانے کی مسافت 44 کلومیٹر نہیں بنتی ہے تو نہ ہی ایک طرف کی مسافت 44 کلومیٹر بنتی ہے، تو وہاں پہ ان کی نماز کا کیا حکم ہے، اس مسئلے کی تفصیل ہم نے وقوف عرفہ کے ذیل میں بیان کی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔